آج کی یہ محفل عرس مقبولی کے نام سے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ اللہ والوں کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں وہ صرف بھیڑ دکھانے یا لطف اٹھانے یا آنے جانے کے لیے نہیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کے بڑے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ان کے جو عرس میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے بہت کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ رب قدیر نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اب اگر کوئی عرس میں آئے، سنے، اس کی آنکھیں کھل جائیں تو سمجھ جاؤ کہ عرس میں آنے کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ اور ان کی بارگاہ میں تو بندہ ویسے بھی آتا ہے تو لے کر کے ہی جاتا ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا تھا، زمین اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ناپاک زمین پر اتنا پانی بہا دو کہ وہ ناپاکی کو بہا کر کے لے جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناپاک زمین پر سورج کی گرمی اتنی زیادہ پڑے کہ سورج کی گرمی کے اندر وہ ساری ناپاکی جل کر کے ختم ہو جائے تو بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح ناپاک زمین کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے، ایسے ہی اگر دل میلا ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ رب قدیر کا اتنا ذکر کرو کہ ذکر کی گرمی کے اندر دل کا سارا میل جل کر کے ختم ہو جائے تو بھی دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، وہ ایک نظر دل پہ کریں گے، اللہ دل کو ستھرا فرما دے گا۔ تو ان اللہ والوں کی جو ہم محفلوں کو سجاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اگر چونٹی یہ چاہتی ہے کہ میں حرم مکی میں یا حرم مدنی میں پہنچ جاؤں، وہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ راستے میں دریا ہیں، راستے میں کھائیاں ہیں، راستے کے اندر پہاڑ ہیں۔ چونٹی اگر ہندوستان سے چلے گی، راستے کے اندر مر جائے گی، نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر وہ پہنچنا چاہتی ہے تو راستہ یہی ہے کہ کسی کبوتر کے پاؤں سے چپک جائے۔ کبوتر جب پرواز کرے گا تو جب وہ گنبد خضرا کے سائے میں پہنچے گا، جب وہ حرم مکی میں پہنچے گا تو کبوتر کے صدقے میں اس چونٹی کو بھی مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری یہ بساط نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ یہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، ہم ان کے قدموں سے چپک گئے ہیں۔ جب یہ اللہ والے روحانی طور پر پرواز کریں گے، ان کے قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم ان اللہ والوں کی یادیں مناتے ہیں، لیکن یاد منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیں اور چلے جائیں۔ یاد منانے کا مطلب یہ ہے وہ جو رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا محبوب ان انبیاء کے قصے اور واقعات اور خبریں جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اس سے دلوں میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کا ذکر کرنے سے اور سننے سے ہمارے دلوں میں بھی استقامت پیدا ہوتی ہے اور رائے حق کے مسافر بننے کا ہمیں لطف آ جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے مدرسوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ موب لانچنگ کی جا رہی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامی قوانین کے خلاف قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہندوستان میں خاک ہند کے اندر اپنے مسائل کو ٹٹولو گے تو ایک نہیں ہزاروں کی تعداد
تعداد میں آپ کو مسائل ملیں گے، لیکن آج عرص مقبولی کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ میں جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان تمام مسئلوں کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، وہ ہے ارتداد کا مسئلہ، وہ ہے ارتداد کا فتنہ، الحاد کا فتنہ۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے سر اٹھا کر کے کھڑا ہے، اور آج مجھے اس حوالے سے کچھ عرض کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے یہ نیا فتنہ نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو عرب کے اندر ارتداد کی وبا عام ہو گئی تھی۔ میرے آقا کے وصال کے بعد بھی ارتداد پھیلا، ہر دور کے اندر ارتداد پنپتا رہا، پھیلتا رہا، لیکن آج اس دور کے اندر جو ارتداد کا فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہے۔ ارتداد تو پہلے بھی پھیلا ہے، لیکن کبھی ظلم کے ذریعے پھیلا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے پھیلا ہے، لیکن آج کا جو ارتداد کا فتنہ ہے وہ محبت کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے، وہ عشق کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے، وہ پیار کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ارتداد کا فتنہ تھا وہ عام ارتداد کا فتنہ تھا۔ آج جو ارتداد کا فتنہ ہے اس فتنے کے اندر خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کو شکار بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ لڑکیوں کے مرتد ہونے کا، عشق کے نام پر اپنے دین کو چھوڑنے کا جو فتنہ ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلے ہم یہ سمجھتے تھے محض خبریں ہیں، لیکن جب حقائق کا ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا واقعی یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور عزیزان مکرم، اس کو میں بڑا فتنہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک بندے کو دیکھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فتنوں سے بچنے کی دعا کرنا ہے تو ان فتنوں سے بچنے کی دعا کر جو ایمان پر اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ جو فتنہ ایمان پر اٹیک کرے، ایمان پر حملہ کرے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہوا کرتا ہے۔ تبھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ان فتنوں کے آنے کے بعد میں میرے آقا نے بتایا تھا کہ بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترا کرتے ہیں۔ اور ایک بار میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فتنے ایک کے بعد ایک اس طرح اتریں گے جیسے ایک دھاگا ہو، دھاگے میں موتی پروئے ہوئے ہو اور دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی فتنے بکھر جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا فتنہ۔ لیکن ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا آج جو فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ ارتداد اور الحاد کا فتنہ ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کا وقت تو نہیں، میں کچھ چیزیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عزیزان مکرم، آج ہماری مسلمان بچیوں کو جو مرتد بنایا جا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ میں نے اس پر غور کیا، اس کی بہت ساری وجوہات مجھے سمجھ میں آئی، میں نے ان تمام وجوہات کو اپنی تقریروں میں بیان کر دیا۔ لیکن آج ایک خاص طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج جو یہ فتنہ ہماری مسلمان بچیوں کے اندر پنپ رہا ہے، ان تمام وجوہات کا خلاصہ میں نے 3 وجہوں میں نکالا ہے۔ ان تمام جو فتنوں کی وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑی جو وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو ایمان کی قدر معلوم نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے ارتداد کا وبال ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواہشات ان کے اوپر اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ کون میرا باپ ہے، کون میرا بھائی ہے، کون میرا مذہب ہے، میں کس دین کو ماننے والی ہوں، خواہشات کے چکر میں گرفتار ہو کر وہ اس فتنے کا شکار ہو
ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بندہ جب خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے قدم رفتہ رفتہ ارتداد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں، ایمان کی قدر تو ہمارے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، ہمارا مسلمانوں کا بچہ ٹی وی کے ڈیبیٹ میں جا کر کے بیٹھتا ہے اور ڈیبیٹ کے اندر جب سامنے والا کافر اس سے سوال کرتا ہے، اسلام کے اندر ایک مرد کے لیے 4 شادی کرنا جائز ہے، ایک عورت کے لیے 4 شادی کرنا جائز نہیں ہے، اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کا نام اپنے آپ کا بتانے والا وہ مسلمان بچہ ٹی وی کے ڈیبیٹ کے اندر سامنے والے کو جواب کے اندر کچھ اور کہنے کے بجائے معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کا یہ قانون تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ ارتداد کا جو فتنہ ہے یہ صرف مسلمان لڑکیوں میں نہیں، بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، جوانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بوڑھوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارا بچہ صبح میں مشنری کے اسکول میں جاتا ہے تو مسلمان جاتا ہے اور شام کو جب چھٹی ہوتی ہے گھر پہ آتا ہے کافر بن کر کے آتا ہے۔ مجھے پورے ہندوستان کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے بمبئی کی سرزمین پر مشنری کی کچھ ایسی اسکولیں ہیں جہاں کے اسٹوڈنٹ نے خود مجھ کو بتایا کہ جب اسمبلی ہوتی ہے اور صبح کے اندر جو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں ان دعاؤں کے اندر کفریہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول گیا، مسلمان کا بچہ تھا، لیکن چھٹی ہوئی تو کفر کر کے آیا۔ اگر گھر پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا، لیکن جب دوسرے دن پھر وہ اسکول کے اندر گیا پھر وہی دعا پڑھی۔ بتاؤ بچہ جاتا ہے تو مسلمان جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کالج کے بچوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائی، مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکولوں میں، عیسائیوں کی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹیچر ہمارے بچے کی پینسل کو غائب کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں بچے سے پوچھتا ہے بچے بتا تجھ کس سے مدد مانگے گا؟ بچہ کہتا ہے میں اللہ سے مدد مانگوں گا۔ کہتے دعا کر، بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اے اللہ میرا پینسل عطا کر دے۔ بچے کو پینسل نہیں ملتا ہے، بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنا قلم عطا کر دیجئے، لیکن قلم نہیں ملتا ہے، سب کا نام لے لیتا ہے۔ آخر کے اندر ٹیچر اس کو ترغیب دلاتا ہے یہ کہو اے عیسیٰ خدا، اے عیسیٰ خدا کے بیٹے میرا قلم واپس کر دو۔ اوپر پلاننگ رہتی ہے، چھت کے اندر ایک سوراخ رہتا ہے، جیسے ہی معاذ اللہ وہ عیسیٰ کو خدا کہہ کر کے مدد طلب کرتا ہے، اب اوپر سے پینسل اس کے ہاتھ میں آ کر کے گھرتا ہے، ننھا سا ذہن ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ٹیچر اس کو کہتا ہے آج تجھے پتا چل گیا جب بھی مشکل وقت آئے عیسیٰ خدا سے مدد مانگنا۔ ننھا سا ذہن یہ تاثر لے کر کے نکلتا ہے۔ بتاؤ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد میں ٹی وی کے ڈیبیٹ میں جا کر کے بیٹھ جائے گا، وہ اسلام کا دفاع کیسے کرے گا؟ ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک بچہ ہے وہ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کو ٹیچر نے شروع سے یہ پڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ 7، 8 یا 9 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے تو جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر وہ جوانی والی کمزوری اس کو بہت ستاتی ہے۔ تو ماں باپ کہنے لگے بچے کے دماغ کے اندر ٹیچر کی بات اتنی بیٹھ گئی کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے بچہ روزہ نہیں رکھتا، بولے میرے ٹیچر نے بتایا ہے ابھی جوانی میں نہیں پتا چلے گا، یہ جو تم بھوکے رہتے ہو اس بھوک کا جو کمزوری کا احساس ہے وہ تمہیں بڑھاپے میں جانے کے بعد میں پتا چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ارتداد کا جو فتنہ ہے مسلم لڑکیوں میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، ہمارے جوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے ہماری بچیوں کے اندر ارتداد کے فتنے کی، اس کی وجوہات یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مخلوط تعلیم بھی اس کی وجہ ہے، میڈیا بھی اس کی وجہ ہے، سوشل میڈیا بھی اس کی وجہ ہے، شاپنگ مال بھی اس کی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ فلم، ڈرامہ، سیریل اور آزادی، بے حیائی، یہ سب اس کی وجوہات ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ آج میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا چکر ہے۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں انسان دنیا کے اندر آیا ہے بھوک کے بعد،
پیاس کے بعد سب سے بڑی تیسری فطری ضرورت انسان کی جو ضرورت ہے وہ جنسی ضرورت ہے، سیکس کی ضرورت ہے۔ بھوک اور پیاس کے بعد میں جب انسان جب بالغ ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، وہ اپنی جنسی ضرورت کے لیے بےتاب ہوتا ہے، وہ اپنے سیکس کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تو اسلام نے پہلے تو اس کی خواہشات کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ بتایا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تعلیمات عطا فرمائی، ان تعلیمات میں سے یہ بھی ہے اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے اپنی نظر کو جھکا لو، پہلی نظر معاف ہے، اگر دوبارہ نظر کرو گے وہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ وہ پابندی لگائی گئی، عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے زیور کی آواز بھی غیر محرم کو نہ سنائے، اپنی زینت کو بھی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنی خوشبو کو بھی کسی غیر محرم کے اوپر ظاہر نہ کرے، تنہا کسی غیر محرم کے ساتھ میں سفر نہ کرے۔ پابندیاں لگائی گئی تاکہ خواہشات بے قابو نہ ہونے پائے، تاکہ خواہشات بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائے۔ اسلام نے پہلے تو خواہشات کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد میں جب بندہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اسلام نے حکم دیا کہ نکاح کے ذریعے ان خواہشات کی تکمیل کا راستہ تلاش کیا جائے۔ نکاح کو آسان بنایا گیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اخلاق اور دین کے اعتبار سے تمہیں اچھا رشتہ ملے اور تم اگر نکاح نہ کرو تو پھر بڑا فساد ہوگا۔ آج وہ فساد ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کی ہم شادی نہیں کر رہے۔ بتاؤ بچی 9 سال کی یا 12 سال کی یا 15 سال کی وہ بالغ ہو چکی ہے، آپ نے اس کا نکاح نہیں کیا، اب وہ شاپنگ مال میں بھی جا رہی ہے، وہ فلم بھی دیکھ رہی ہے، وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ کالج بھی پڑھنے جا رہی ہے، وہ مخلوط طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں رہ بھی رہی ہے۔ اپنی خواہشات کو کب تک وہ کنٹرول کرے گی جب آپ جائز راستہ نہیں دیں گے؟ آپ کو پتا ہے سیلاب جب آتا ہے اس کو راستہ دینا پڑتا ہے، اگر پانی کو راستہ دو گے آبادیاں بچ جائیں گی، لیکن جب سیلاب آیا آپ نے آبادی کے اندر اس کو راستہ نہ دیا، پانی اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اگر راستہ دے دو گے تو آبادی بچ جائے گی اور اگر تم راستہ نہ دو گے وہ اپنا راستہ خود بنائے گا تو آبادیوں کو بہا کر کے لے جائے گا۔ آج وہی سب ہو رہا ہے، ہم نے خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو جائز راستہ تھا اس جائز راستے کو ترک کر دیا۔ اسلام دشمن طاقتوں نے ان دونوں پوائنٹ پر بہت زیادہ کام کیا۔ پہلا کام تو یہ کیا خواہشات کو بے قابو کیا جائے، خواہشات کو کنٹرول سے باہر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، گندی فلمیں بنائی۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، 2 سال پہلے کا اخبار ہے، انگلینڈ کی سرزمین پر ایک یہودی پروفیسر ایک کالج کے اندر لیکچر دے رہا ہے۔ وہ لیکچر دیتے وقت میں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات کہتا ہے ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ جوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ یہ پورن انڈسٹری کیا ہے؟ گندی فلمیں، گندے ناول، گندے گانے، گندے کپڑے، گندے کھلونے، گندی ویب سائٹیں، گندی کتابیں، یہ سب پورن انڈسٹری ہے۔ یہودی پروفیسر انگلینڈ کے کالج میں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے ہم نے گندگی کو لانچ کیا ہے تاکہ جوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ تو پہلے تو اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمان بچیوں کی خواہشات کو بے قابو کرنے کے لیے ایسی گندگیوں کو لانچ کیا۔ اسی لیے کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل جب وہ نیٹ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نیٹ نہیں کھولا ہے، گٹر کا منہ کھول دیا گیا ہے اور وہ گندگی ان کی روح کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ خواہشات کو بے قابو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مخلوط تعلیم کا انتظام کیا۔ جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، دونوں ایک بینچ پر بیٹھ کر کے پڑھائی کر رہے ہیں۔ لڑکا مسکرا کر کے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے۔ بتاؤ جوانی کے اندر ابال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خواہشات کے اندر ہیجان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر کہتے ہو ہماری بچی گھر سے فرار ہو گئی، ہماری بچی بھاگ گئی۔ جب آگ اور پیٹرول کا ملاؤ ہوگا تو پھر ایسی صورت کے اندر تباہی آنا تو لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے خواہشات کو بے قابو کرنے کے لیے ایسی فلمیں بنائی، ایسے سیریل بنائے، ایسے ڈرامے بنائے۔ اب ہماری بچیوں کو یہ تو نہیں پتا رہتا ہے فلم ہوتی ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، سیریل ہوتا ہے، اس میں جو کہانی دکھائی جاتی ہے وہ کہانی ادھوری
ادھوری کہانی ہوتی ہے، اس کہانی کا جو اینڈ ہے، جو انت ہے، وہ یہ ہے کہ اخیر کے اندر پیار و محبت کے اندر جو جوانیاں تباہ ہوتی ہے، فلموں میں وہ نہیں دکھایا جاتا، سیریلوں میں اور ڈراموں میں وہ نہیں دکھایا جاتا، اس لیے کہ اگر تباہی دکھا دی جائے تو فلم فلاپ ہو جائے گی، ڈرامہ ناکام ہو جائے گا۔ ہماری بچیاں جوانی کے نشے کے اندر ان ڈراموں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے، ان گندی عورتوں کو، ہیروئنیوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے ایسے غلط قدم اٹھاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلا کام اسلام دشمن طاقتوں نے یہ کیا، خواہشات کو بے قابو کر دیا۔ اس کے بعد میں دوسرا کام یہ کیا، انہوں نے جو نکاح کا جائز راستہ تھا اس کو مشکل بنا دیا، رسم و رواج کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، تہذیب کے ذریعے، مغربی تہذیب کے ذریعے انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جہیز کی لعنت کے ذریعے ایک عورت نے اپنا گردہ بیچ دیا، لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے اپنا گردہ کیوں بیچ دیا؟ کہا مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنا تھا، مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنا تھا، میں نے قرض حسن کے لیے بہت جگہ اپنے چپل کو گھسیٹا، مجھے قرض حسن نہیں ملا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میں نے اپنا گردہ بیچ کر کے اپنی بچی کے جہیز کا انتظام کیا اور اس کی شادی کو کر دیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان بچیاں اپنے باپ کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہو، کیا وہ معاشرہ فلا پائے گا؟ کیا اس معاشرے کے اندر ننگا پن نہیں آئے گا؟ کیا اس معاشرے کی بچیاں غیروں کے ساتھ فرار نہیں ہوں گی؟ کہتے ہیں نا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں جب محبت کا شکار ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ تو تباہ ہونے کے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی سن لے، باضابطہ طور پر اس کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہے، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے مسلم لڑکیوں کو ورغلا کر کے کس انداز کے اندر ان کو پیار کا جھانسا دے کر کے انہیں تباہ و برباد کرنا ہے۔ پہلے پیار اور محبت جتلایا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پارکوں میں ملاقات ہوتی ہے، گارڈنوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہوٹل کے اندر، ہاسٹل کے اندر، پارک کے اندر جو محبت پروان چڑھتی ہے وہ محبت سچی نہیں ہوتی ہے، وہ جھوٹی ہوا کرتی ہے، اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے چند دن تک مسلمان لڑکی کو بھمبوڑا جاتا ہے، اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں کسی بیئر بار میں ناچنے کے لیے اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو فوٹو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اب لڑکی کے سامنے دو ہی راستہ رہتا ہے، یا تو ساری زندگی اپنی عزت کا سودا کرے اور یا پھر اپنی جان کو ختم کر دے۔ اسی لیے اخبار کی سرخیاں بول رہی ہے آج فلاں لڑکے نے اپنی معشوقہ کو زہر دے دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا، گولی مار دی، دریا کے سپرد کر دیا۔ عزیزان مکرم، یہ حالات ہندوستان کی سرزمین پر ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ باضابطہ طور پر یہ ماحول بنایا گیا ہے، پہلے بے پردہ کیا گیا۔ 1913 کا پڑھ کر دیکھیں، 1913 کے اندر مصر کی سرزمین پر ہدا شاراوی نام کی ایک خاتون تھی جس نے یہ اعلان کیا تھا اسلام کا جو پردے کا قانون ہے وہ غلط ہے، اور 1923 کے اندر اٹلی کے اندر پوری دنیا کی عورتوں کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے اندر ہدا شاراوی نے اپنے دوپٹے کو اپنے سر سے اتار کر اپنے قدموں کے نیچے ڈال کر کے مسلتے ہوئے کہا تھا یہ پردے کا قانون اب پرانا ہو چکا ہے، اب ہمیں اس قانون کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری بچیاں جو ایسے سیریل دیکھ کر کے پروان چڑھی ہے ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آج عرس مقبولی کے اندر میں اپنی ماں بہنوں کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی تمام گھر کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، تمہارا آئیڈیل وہ ننگی عورتیں نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل فلم کے پردے پہ ناچنے والی ہیروئن نہیں ہے، تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت بن کر کے وہ عورتیں نہیں آئی ہیں۔ اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں آئیڈیل کس کو بنایا جائے۔ یہ حضرت خولا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، وہ اگلے علاقے میں چلے گئے۔ حضرت خولا اور چند خواتین کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا، عیسائیوں کو پتا چلا، پطرس کو ایک لشکر لے کر کے بھیجا، آ کر کے انہوں نے مسلمان عورتوں پر حملہ کیا۔ جب پطرس کی نظر حضرت خولا پہ پڑی، خوبصورت مسلمان عورت کو دیکھ کر کے پطرس نے کہا تھا اے خولا مجھ پر عورتیں مرتی ہیں، میں راجہ اور تم کو مہارانی بنا دوں گا، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت خولا کا جواب سنو، موت سر پر ہے، ظالم تلوار لے
لے کر کے کھڑا ہے, وہ راجا اب تو مہارانی بنانے کی باتیں کر رہا ہے. حضرت خولا نے کہا تھا تو کافر ہے, میں مسلمان ہوں, میں تیرے ساتھ میں شادی کروں, میں تو تیرے ساتھ میں مل کر کے بکری چرانا بھی گوارا نہیں کرتی ہوں. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی. حضرت ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے نکاح کا پیغام دیا. حضرت ام سلیم نے کہا میں مسلمان ہوں, تم کافر ہو, مسلمان عورت کافر کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی. آئے ابو طلحہ, تم بہت مالدار ہو لیکن میں مسلمان ہو کر تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ابو طلحہ نے کہا کب شادی کرو گی؟ کہا تم مسلمان ہو جاؤ, میں تمہارے ساتھ میں شادی کر لوں گی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اگر آئیڈیل تلاش کرنا ہے, آؤ میں آپ کو آئیڈیل بتاتا ہوں. فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. کنگھی ہاتھ سے گر جاتی ہے, بسم اللہ کہہ کر کے اٹھایا. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کس خدا کا نام لیتی ہو؟ خدا تو میرا باپ ہے. کہا نہیں, خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. فرعون کو جب پتا چلا بلایا, کہا مجھے خدا مان لے. کہا میں تجھے خدا نہیں مانتی. کہا تجھے مروا دوں گا, تیرے بچوں کو ذبح کروا دوں گا. اس مشاطہ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا جان دینا گوارا ہے, ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں تانبے کی ایک گائے تیار کی گئی, کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا اور اس کے بعد میں دودھ پیتے بچے کو لایا گیا. اور دودھ پیتے بچے کو لا کر کے جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی, تیل میں ڈالنے کی باری آئی, تو اس مشاطہ کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا. چھوٹا سا بچہ بول اٹھا, ماں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی دیر کی تکلیف ہے, پھر جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. اس دودھ پیتے بچے کی قربانی خاتون نے گوارا کر لی, ایمان کا سودا نہ کیا. آج ایک لیپ ٹاپ کے بدلے میں, ایک اسکوٹی کے بدلے میں, ایک موبائل کے بدلے میں, 1,00,000 روپے کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرے. ان کو بتاؤ تمہارا ایمان اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے. اگر کوئی دنیا کے اندر ایسا بادشاہ ہو, پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہو, اور دوسری طرف ایک کافر بادشاہ ہے, پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے, اور دوسری طرف مسلمان ہے, وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, تو کافر بادشاہ فٹ پاتھ پہ سونے والے مسلمان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کافر بادشاہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا, اور یہ فٹ پاتھ پہ سونے والا مسلمان اگر مرے گا تو جنت کی بہاریں اللہ عطا فرمائے گا. ایمان کی قدر انہیں معلوم نہیں ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. لوگ کیا سمجھتے ہیں بچے کو بڑا کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو تعلیم دلا دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اس کی شادی کر دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. آئے خوش عقیدہ مسلمانوں, ہنگل کے مسلمانوں, میں آپ سے کہتا ہوں بچے کو پالنا یہ بھی ڈیوٹی ہے, پڑھانا یہ بھی ڈیوٹی ہے, بچے کی شادی کرنا یہ بھی ڈیوٹی ہے, اور بچے کا ایمان بچانا یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میرا رب فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اگر بچے کا ایمان سلامت نہیں رہا تو پھر وہ جہنم کی آگ میں جلے گا کہ نہیں جلے گا. اگر بچہ کھانا نہ کھائے, ماں پریشان ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, بھوک لگنے کی دوا دے دو. اگر بچہ کھا لیتا ہے ماں خوش ہو جاتی ہے, میرے بیٹے نے تو بہت کھا لیا. اگر بچہ نہیں کھاتا ہے, میاں بیوی کا جھگڑا چلتا ہے, کچھ تو کرو, بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بچہ نہ کھائے تو اتنی فکر کرتے ہو, اور بچی کا ایمان چلا جائے تو پھر تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ایمان کو بچانا کتنا زیادہ ضروری تھا. آج کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر کہتے میرے آنگن کی پری چلی گئی, میرے گھر کی چڑیا اڑ گئی, کوئی لا کے دے دو, جو مانگو گے وہ دے دوں گا. میں نے کہا اگر پہلے تم نے اپنے گھر کی آنگن کی پری کو سنبھال کے رکھا ہوتا, اسے ایمان کی دولت اور ایمان کی قدر سمجھائی ہوتی, تو آج یہ نوبت نہیں آتی. کتنی ماہیں تڑپ رہی ہے, کتنے باپ تڑپ رہے ہیں, میری بچی لا کے دے دو. کاش پہلے علماء کی باتوں کو سنا ہوتا. ایک بچی ہمارے بمبئی کے اندر بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ میں, گھر والے پکڑ کر کے مولانا صاحب کے پاس میں لائے. جب مولانا صاحب کے پاس میں لائے تو مولانا صاحب اس کو سمجھانے لگے. معلوم ہے بچی کیا کہہ رہی ہے؟ بچی کہہ رہی ہے مولانا صاحب جو بھی کہنا ہے سمجھانا ہے سمجھا لو,
لیکن آخرت کی باتیں میرے سامنے مت کرنا، میں آخرت سے نہیں ڈرتی ہوں۔ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو عورت جہنم کے عذاب سے نہ ڈرے، جو آخرت پہ یقین نہ رکھے، اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کاش تم نے اس کو پہلے ایمان بتایا ہوتا تو وہ آج آخرت کی قدر سمجھتی، اور آخرت کی قدر سمجھتی تو غیروں کے ساتھ میں فرار نہ ہوتی۔ آئیڈیل تلاش کرتے ہو، ہماری آئیڈیل تو وہ خواتین ہے۔ حضرت زنیرہ کو ابو جہل مار رہا ہے، ایمان ختم کر دے، ایمان سے پھر جا۔ حضرت زنیرہ مار کھاتی رہی، ایمان کا سودا نہیں کیا، اتنی مار کھائی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی۔ حضرت زنیرہ رات میں اٹھ کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا تیری راہ میں نے ہر ستم گوارا کیا، میں نے کبھی تیری بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن اے اللہ اب ابو جہل مجھے تانا دیتا ہے، اپنے بتوں کا نام لے کر کے مجھے تانا دیتا ہے، اے اللہ مجھے یہ تانا مجھ سے نہیں سنا جاتا، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب قدیر نے حضرت زنیرہ کی اس صدا کو سنا، صبح کا وقت ہوا، اللہ نے انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی ہے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ پتہ نہیں لوگ کہاں آئیڈیل تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ام خلاد کے جب بیٹے کو شہید کر دیا گیا، حضرت ام خلاد اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد میں جب حاضر ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی پردہ کر کے آئی ہے، تو حضرت ام خلاد نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ اگر حیا ہونا ہماری بچی غیر کے ساتھ کبھی نہیں بھاگے گی۔ حضرت ام خلاد نے کہا میں نے بچہ کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا ہے، میری حیا آج بھی سلامت ہے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آئیڈیل تلاش کرنا ہے حضرت سمیہ کو دیکھو، اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے، جان دے دی، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اگر آئیڈیل تلاش کرنا، آؤ میں آپ کو آئیڈیل بتاتا ہوں۔ حضرت ام شریک ہے، مکہ میں ایمان لائی ہے، گھر گھر تبلیغ کر رہی ہے، کافروں کو پتہ چل گیا، پکڑ کر کے قبیلے میں چھوڑنے کے لیے جانے لگے، اور راستے کے اندر دھوپ میں ان کو سوار لیٹا دیا اور خود آرام کرنے کے لیے چھاؤں میں چلے گئے۔ حضرت ام شریک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا 3 دن ہو گئے، پیاسی ہوں، اے اللہ پانی عطا فرما دے۔ آسمان سے ایک جنزیر اترتی ہے، پانی لٹکا ہوا ہے، حضرت ام شریک پانی نوش کرتی ہے، اپنے جسم کو گیلا کرتی ہے۔ جب وہ اٹھ کر کے آتے ہیں، کہتے تم نے ہمارا پانی چھڑایا؟ کہ نہیں چھڑایا۔ کہ کیا تم ثبوت دیتی ہو؟ کہ جا کر کے اپنا پانی تلاش کر لو۔ جب انہوں نے جا کر کے دیکھا پانی موجود تھا، انہوں نے کہا پھر تو نے پانی کہاں سے پیا؟ پورا واقعہ بتا دیا، میں نے اپنے مولا سے مانگا جس کی میں عبادت کرتی ہوں، میرے مولا نے میرے لیے آسمان سے پانی اتار دیا۔ وہ سارے کافر بولنے لگے اے ام شریک فیصلہ ہو گیا، تیرا دین سچا ہے، ہمارا دین جھوٹا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے اور ہم کو بھی مسلمان بنا لے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کیسے گندے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے رکھا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے کون کون کام کر رہا ہے؟ غریب مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے NGO کام کر رہی ہے، ان کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر جاہل بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج عیسائیوں کی مشنریاں اسکول کی شکل میں کام کر رہی ہیں تعلیم کے نام پر۔ ہمارے بیمار لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے ان کے ہاسپٹل کی ایجنسیاں کام کر رہی ہے ان کو مرتد بنانے کے لیے، اور ہمارے نوجوانوں کو مرتد بنانے کے لیے باضابطہ طور پر سوشل میڈیا پر ٹائی کوٹ بوٹیٹ اور سوٹیٹ کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کا ایمان لے کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے، عظمت سرور کونین پونجی اپنی جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے، کیونکہ حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، 10 وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی اے معاذ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے تب بھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، کفر اختیار مت کرنا۔ حضرت معاذ ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک بندہ یہودیت اختیار کر لیا اسلام کو چھوڑ کر، حضرت معاذ سے کہا گیا نیچے اترو۔ حضرت معاذ نے کہا جب تک یہ مرتد اس زمین پر زندہ ہے اس وقت تک میں اس زمین پر قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ کردار، آج ہمارے ایمان کی قدر نہیں سمجھی۔ اگر ایمان کوئی معمولی چیز ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس ایمان کی دولت کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس میں نہیں بھیجتا۔ انبیاء کی یہ تعداد
بتا رہی ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے. اگر ایمان کوئی معمولی چیز ہوتی نا, جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب جدا ہو گئے, ایک زمانے کے بعد خبر آئی حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہے. حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, میرے بیٹے کا حال کیسا ہے. حضرت یعقوب نے پہلی بات یہی کہی تھی, بتاؤ میرا بیٹا کس کے دین پر ہے. سب نے کہا آپ کا بیٹا آپ کے باپ دادا کے دین پر ہے. سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے کا ایمان سلامت ہے. اللہ اکبر. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. اگر ایمان لانے کے بعد میں کوئی اگر اسلام کے اجالے کو پانے کے بعد میں کفر کے اندھیرے میں چلا جائے وہ مرتد ہے. اور کائنات کی سب سے بدترین مخلوق کا نام مرتد ہے. وہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے. فرمایا گیا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اس کی نمازیں برباد, روزے برباد, حج برباد, زکات برباد, اس سے ملنا جائز نہیں, اس کو کسی چیز کے اندر گواہ بنانا جائز نہیں, اس سے میل جھول جائز نہیں, اس سے شادی بیاہ جائز نہیں, اس کو امام بنانا جائز نہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں, اس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں, اس سے دوستی کرنا جائز نہیں, اس سے مدد لینا جائز نہیں, اس سے کسی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں. کیونکہ اسلام کے بعد میں اگر کوئی مرتد ہو جائے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ کائنات کی بدترین مخلوق بن جاتا ہے. عزیزان مکرم, اپنی بچیوں کو بتاؤ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, ایمان کتنی بڑی دولت ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی. برائے مہربانی ایک گاڑی ہے گوا کی 03H9957 H9957 یہ گاڑی آنے والے بزرگوں کے لیے وہ راستے میں آڑ بن کے کھڑی ہے, اس کو نکالیں. حضور محدث کبیر کی آمد کے لیے وہ گاڑی نکالنا ضروری ہے. مجھے جو عنوانات دیے گئے تھے ابھی پہلا ہی عنوان چل رہا ہے اور کافی وقت ہو گیا. میں دھیرے دھیرے دوسرے عنوانات پر بھی کچھ گفتگو کر لیتا. ایک بار وہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک طرف تو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں ہمارا نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ میں نشے کی لت کے اندر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے میں یہ سمجھتا تھا ہمارے بمبئی کے اندر مسلم محلوں کے اندر نشہ سپلائی کیا جا رہا ہے, یہ وبا سے بمبئی میں عام ہے. لیکن جب ہندوستان بھر کا میں نے دورہ کیا, ہر اسٹیٹ میں جانے کا موقع ملا, تب مجھے پتا چلا یہ صرف بمبئی کی وبا نہیں ہے, یہ وبا پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. عزیزان مکرم, آپ کو پتا ہے نا کہ مسلمان پاک ہے اور شراب ناپاک ہے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاک مسلمان ناپاک شراب کو اختیار کرے؟ یہ اتنی بڑی ناپاکی ہے, اتنی بڑی ناپاکی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک بار ایک بندے کو ایک عورت نے, خوبصورت عورت نے اپنے گھر پہ دھوکے سے بلایا. جب وہ بندہ گھر پہ داخل ہو گیا تب اس سے کہا یا تو تم اس بچے کو قتل کرو یا شراب پیو یا میرے ساتھ میں تم بدکاری کرو. اس نوجوان نے سوچا بچے کو قتل کرنا بڑا جرم ہے, زنا کرنا بڑا جرم ہے, میں شراب کے چند گھونٹ پی لیتا ہوں اور پھر نکل جاتا ہوں. جب شراب کے چند گھونٹ اس کے حلق کے نیچے اترتے ہیں نشہ چڑھتا ہے, وہ بدکاری بھی کر لیتا ہے اور بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی وبا ہے. علامہ ابن ابی دنیا کہتے ہیں میں نے خود اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک شرابی شراب کے نشے کے اندر اپنے ہاتھ کے اوپر پیشاب کر رہا تھا اور یہ کہتا چلا جا رہا تھا اللہ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. بندہ جب نشہ کرتا ہے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی ماں, اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ میں منہ بھی کالا کر لیتا ہے. تبھی تو حضرت مولا علی نے کہا تھا اگر شراب کا قطرہ کسی دریا میں گر جائے, دریا سوکھ جائے, گھاس اگ جائے, میں اپنے جانور وہاں پہ نہ چراؤں. اگر کنویں کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے اور پھر وہاں پہ مینار تعمیر ہو, میں اس مینار کے اوپر اذان نہ پڑھوں. آج شراب کے نشے کے اندر ہمارا مسلم نوجوان کتنا گرفتار ہے. میرے پاس جو اخبارات کی خبریں ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے شراب کے لیے لوگوں نے اپنی ماہوں کا زیور بیچ دیا, کسی نے اپنی بچی کا جہیز بیچ دیا, کسی نے اپنی بیوی کا خرچہ بیچ دیا, کسی نے
نے شراب کے نشے کے لیے نہ جانے مسجد کا گلہ توڑ دیا, مزار کا گلہ توڑ دیا, کوئی جا کے مدرسے میں چوری کر بیٹھا, کوئی اپنے باپ کا اکاؤنٹ خالی کر کے آ گیا, اور نشے میں گرفتار ہو کر کے کتنے لوگوں نے اپنی بہن کے ساتھ میں منہ کالا کیا, اپنی بیٹی کے ساتھ میں منہ کالا کیا, رشتے ٹوٹ گئے, خاندان برباد ہو گئے, پوری طریقے سے معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا. آج گھروں کے اندر برتن مانجنے والی ان عورتوں کی آہیں کہہ رہی ہے اگر میرا شوہر شراب نہ پیتا تو آج مجھے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے یہ سارے کام نہ کرنے پڑتے. عزیزان مکرم, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شراب کا نشہ ہمارے اندر ویسے ہی عام ہو گیا؟ نہیں, اس کو باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا ہے. ہنری فرنسی نام کا ایک بدبخت ہے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے شراب سے بہتر کوئی منصوبہ نہیں ہے. اسی لیے تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت شہزادہ حضور محدث کبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت شہزادہ حضور محدث کبیر, داماد حضور محدث کبیر اشا مفتی ابو یوسف ازہری صاحب قبلہ, مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, علماء اہل سنت. وہ گاڑی ابھی تک نکلی نہیں ہے, گوا کی گاڑی ہے, برائے مہربانی اس گاڑی کو نکال لیں. اس گاڑی کا نمبر ہے 03H9957. برائے مہربانی اس گاڑی کو ہٹا دیں. H9957 03 H9957. تشریف رکھیں, درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد جودی والکرم علیہ الکرام ابنہ الکریم. وقت سمٹ رہا ہے, ابھی بہت سارے خطبہ بھی باقی ہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. 4 عنوان تھے, ابھی دوسرا میں نے شروع کیا. انشاءاللہ باقی جو 2 عنوان بچ گئے ان پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا, آج پورا معاشرہ اور نہ جانے کتنے خاندان شراب کے نشے کے اندر تڑپ رہے ہیں. وقت تو نہیں ہے لیکن میں یہ پیغام دے دیتا ہوں, اگر اس محفل کے اندر آپ یا آپ کا کوئی دوست اس نشے کے اندر گرفتار ہے تو اس کو میں یہ پیغام دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے. ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا, حضور میں ایک شرابی آدمی ہوں, اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تو یہ بتا تیرا کوئی انتظار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ حضور میرا کون انتظار کرے گا, سب کو پتا ہے میں نشہ کر کے کسی نالی کے پاس میں بازار میں کہیں پڑا ہوا رہوں گا. تبھی حضرت جنید بغدادی بول اٹھے, سن تیرا کوئی انتظار کرے یا نہ کرے لیکن اللہ کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہے. اگر کوئی نشے کی لت میں گرفتار ہے وہ سمجھ جائے اللہ کی رحمتیں اسے آواز دے رہی ہے. وہ رب کی بارگاہ میں آئے تو صحیح, سچے دل سے توبہ تو کرے. اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے, عیسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. عزیزان مکرم, آج وقت ہے, اگر کوئی شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے کیا وہ یہ گوارا کرے گا قیامت کے دن اس کو جہنمی عورتوں کی شرمگاہ کی پیپ کا گندا پانی پلایا جائے, جہنمیوں کی پیپ کو پلایا جائے؟ کیا وہ گوارا کرے گا جب قبر کے اندر اس پر سانپ بچھوؤں کو مسلط کیا جائے, اس پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے, کیا فرشتوں کے ہتھوڑے اس کے سر پر پڑے؟ کیا وہ گوارا کرے گا؟ اگر وہ گوارا نہیں کرتا تو آج موقع ہے, آؤ آؤ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. اخیر کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے میں یہ پیغام آپ کو اور خاص طور سے اسٹیج پہ تشریف فرما ائمہ کرام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں آج حدیث کے نام پر, قرآن کی آیتوں کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان کو غارت کیا جا رہا ہے. لہذا میں اپنے تمام ائمہ کرام سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے اندر جب خطاب کرو اخیر کا 10 منٹ باقی رہ جائے, جب مسجد فل ہو جائے تو اخیر میں ہر جمعہ
جمعہ یا ایک دو جمعہ کے بعد میں اہل حدیث کے مکر و فریب اور ان کی چالوں کو ہماری عوام کے سامنے بیان کرے اور انہیں بتائیں کس طریقے سے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے آج حضرت مولا علی کی محبت کا نام لے کر کے کیسے کیسے آج اہل بیت کے محبین کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ابھی عرس مخدومی آپ سے چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ گزر گیا. بہت سارے لوگ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے ہیں اور حب علی کے نام پر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے. میں آپ کو یہ آخری پیغام دے دوں, آپ کو پتا ہے جب بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے, آخری وقت کے اندر بندہ جو کام کرتا ہے, اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اہم کام کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت کا تھا. آخری وقت میں آپ نے ڈٹ کر صلح کلیوں کا رد کیا. اعلیٰ حضرت کے آخری وقت میں وہابیہ اور نجدیوں کا ایک بڑا فتنہ تھا, اعلیٰ حضرت نے دیگر فتنوں کے ساتھ میں ان کا رد کیا. حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی واضح و نصیحت کرتے رہے, کرامتیں دکھاتے رہے, روحانیت کا درس دیتے رہے. لیکن جب آخری وقت آیا, محرم کی ایک تاریخ آئی, آپ نے 1 سے لے کے 10 تک قرآن کی تلاوت کروائی. اس کے بعد میں کہا باغ کے درمیان میں میری قبر کو تیار کیا جائے, اتنی چوڑی قبر ہو جس میں نماز پڑھ سکوں. کاغذ اور قلم لے کر قبر کے اندر چلے گئے. 1 دن اور 1 رات اس قبر کے اندر رہے. حمد و صلات کے بعد میں آپ نے قبر کے اندر ایک رسالہ لکھا. اس رسالے کے اندر اس بات کو بیان کیا, ہم صحابہ کے درمیان, ہم صحابہ کی فضیلت کا یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ میں سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے, پھر حضرت عمر ہے, پھر حضرت عثمان ہے, پھر حضرت مولا علی ہے. ہم اسی عقیدے پر تھے, ہم اسی عقیدے پر ہیں اور اسی عقیدے پر رہیں گے. جو اس کے خلاف ہو وہ گمراہ ہے, وہ زندیق ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے مریدین بھی سن لے, میرے خاندان والے بھی سن لے, میرے دوست و احباب بھی سن لے, مجھ سے نسبت رکھنے والے بھی سن لے. جو اس عقیدے پر ہوگا وہی میرا ہے اور جو اس عقیدے پر نہ ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اے کرناٹک کی سرزمین پر ان جھوٹے مولائیوں کے دام تزویر میں اہل بیت کی محبت کے نام پر گرفتار ہونے والوں, اس بات کو یاد رکھنا, اللہ کا ایک ولی جو ظاہری بادشاہت بھی رکھتا تھا اور روحانی بادشاہت بھی رکھتا تھا, وہ دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم ہو جاؤ اور جھوٹے مولائیوں سے دوری اختیار کرو. اور میرے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.